اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چیپٹر شروع ہوتا ہے الورع فی اللسان۔ زبان میں تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے سے، چونکہ یہ چیپٹر ورع کا ہے اور اس میں اعضائے بدنیہ کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نظر کے بارے میں تھا کہ نگاہوں کی حفاظت سے ورع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، پھر سماعت کے بارے میں تھا، اس کے بعد سونگھنے کے بارے میں تھا کہ ہم سونگھنا ناک سے جو ہے اس میں بھی ورع کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور آج ہے زبان کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کیسا کریں کہ جس سے ہمیں ورع حاصل ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، کفرت الاعضاء کلها للسان، تمام اعضائے بدنیہ زبان سے گویا ہوتے ہیں، تقول و کہتے اتق اللہ، اے زبان تو اللہ سے ڈرنا، فینا ہمارے معاملے میں، ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈرتی رہنا، فإنک ان استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ رواہ ابن ابی شیبہ وابن سعد، اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور ابن سعد نے طبقات کبریٰ کے اندر روایت کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ ابن آدم فرمایا کہ اولاد آدم جتنے بھی ہیں ہر روز ہر صبح جتنے بھی اعضائے بدنیہ ہیں وہ سارے زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اتق اللہ، اے زبان تو اللہ سے ڈرتی رہنا، فینا ہمارے بارے میں کہ کوتاہی تیری ہوگی سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، غیبت زبان کرتی ہے، بہتان زبان لگاتی ہے، دھوکے اور فریب زبان کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں، لیکن جلنا تو پورے جسم کو پڑے گا، تکلیف تو پورے جسم کو اٹھانی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے پورا جسم زبان سے کہتا ہے اتق اللہ، اے زبان تو اللہ سے ڈرتی رہنا ہمارے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے صحیح کام کیا تو ہمارا معاملہ بھی صحیح رہے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے خرابی کی تو تیری وجہ سے ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی مار پڑے گی، ہمیں بھی سزا ملے گی۔ تو صرف زبان کی غلطی پر قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ زبان کو نکال کے ٹھکائی کر دی جائے باقی اعضاء چھوڑ دیے جائیں، نہیں، اکیلی زبان کی غلطی پہ پوری باڈی کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پوری باڈی پورا جسم زبان کو مخاطب کر کے ہر روز اذا اصبح ابن آدم فرمایا کہ ہر روز صبح پورا جسم زبان سے کہتا ہے کہ تو مہربانی کرنا۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنی زبان کو سنبھالنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگلی روایت حضرت زید بن اسلم اپنے والد کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلع علی ابی بکر رحمہم اللہ، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ، درا حال ہے کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے اپنی زبان کو پکڑ کے، فقال، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب آپ کیا کر رہے ہیں؟
قال آپ فرماتے ہیں ھذا اوردن الموارد، یہ مجھے ان جگہوں میں ڈلوائے گی جہاں میں جانا نہیں چاہتا، یعنی اس زبان کی وجہ سے مجھے ایسی جگہوں پہ جانا پڑے گا جہاں میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا لیس شیء من الجسد، نہیں ہے کوئی شے بھی جسم سے الا یشکو الی اللہ، مگر وہ شکایت کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللسان علی حدتہ علی حدتہ، فرمایا زبان ہے جس کے بارے میں شکایت کی جاتی ہے جسم سے، پورا جسم اللہ کے حضور بھی شکایت کرتا ہے یا اللہ اس زبان کی حدت سے، گرمی سے، اس کی تکلیف سے ہمیں بچانا۔ اس زبان کی حدت، شدت، گرمی، سختی، تکلیف جو ہے نا، یہ فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ کی بارگاہ میں بھی شکایت کرتا ہے یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے گی تو ہمیں اس کی حدت سے بچا لے۔ اندازہ فرمائیے خلیفۃ المسلمین جن کے جنتی ہونے کا رسول اللہ نے دنیا میں اعلان فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ بدری صحابہ میں ہیں، پھر بھی اپنی زبان کو خود پکڑ کے اس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تو ٹھیک رہ کہ تیری وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، تیری وجہ سے مجھے تکلیف کاٹنی پڑے گی۔ تو اس لیے جب اتنی جلیل القدر ہستی اپنے معاملے میں ایسے ہے تو مجھے اور آپ کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلی روایت حضرت ابو نعیم روایت کرتے فرماتے ہیں میں نے حسن بن حی کو سنا، وہ فرماتے ہیں فتشت عن الورع، میں نے ورع کے بارے میں تفتیش کی، چھانٹ بین، غور و فکر کیا ورع کے بارے میں کہ ورع کیسے حاصل ہو سکتا ہے، فلم اجدہ فی شیء، نہیں میں نے پایا ورع کو کسی بھی شے میں اقل منہ، کہ جو جس کو استعمال درست کیا جائے تو ورع حاصل ہو جائے، فی اللسان، سوائے زبان کے۔ فرمایا زبان کے علاوہ مجھے ورع کہیں کسی اور چیز کے اندر نظر نہیں آیا، نہیں ملا۔ میں نے پوری طرح اس پہ چھانٹ بین، تحقیق کی، تفتیش کی، تفتیش کی کہ ورع کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو مجھے کسی بھی شے میں ورع کا حصول ایسے نظر نہیں آ سکا جیسا کہ زبان کے ذریعے سے ورع حاصل ہو سکتا ہے، کہ اس زبان کو بندہ اللہ کی یاد میں، ذکر اللہ میں، درود شریف کی کثرت میں لگا لے اور نیک اعمال کی کثرت میں لگا لے تو یہی زبان بندے کو متقی اور پرہیزگار، اور یہی زبان جھوٹ بولے، غیبت کرے اور اسی زبان سے دھوکہ اور فراڈ اور فریب کے کام لیے جائیں تو یہی زبان بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو اس لیے اس زبان کو کنٹرول کرنا، قابو کرنا، اس کو سکوت دے کے رکھنا، خاموشی، اس کے لیے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ، حضور نے فرمایا بندہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اگر بولنا ہی ہے تو بندہ کیا کرے، خیر کا جملہ اپنی زبان سے نکالے، اچھی بات بولے، ورنہ کیا کرے، چپ رہے۔ اور محاورہ بولا جاتا ہے ایک چپ 100 سکھ، ایک خاموشی 100 سکھ ہیں، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ایک بول کتنی تکلیف دے سکتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بے جا اور بے مقصد گفتگو سے بچے، نہ بولے، یہی اسی سے ورع حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعضائے بدنیہ کا استعمال اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیقات عطا فرما دے، اور رب کی ناراضگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں جو زبان کھلے، اللہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو ہی نہ جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لے لیں۔ اللہ پاک ہمیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔